1 جنوری اور 2 جنوری جمادی الاولیٰ کی اس تاریخ میں عرس ہوتا ہے مکن پور شریف میں حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت زندہ شاہ مدار اپنے وقت کے جلیل القدر اور باوقار بزرگ ہیں، اور 596 سال کی عمر آپ نے پائی ہے۔ آپ کی تاریخ، آپ کی زندگی آپ جب پڑھیں گے تو یقیناً آپ کی طبیعت میں خوشحالی آ جائے گی۔ آپ وہ بزرگ ہیں کہ اس وقت میں جتنے بھی سلاسل کے مشائخین تھے سب تک آپ ان کا فیضان یعنی آپ کا فیضان پہنچا ہے، یہاں تک کہ سید اشرف جہانگیر سمنانی، مخدوم سمنانی علیہ رحمت و رضوان کو بھی حضرت زندہ شاہ مدار شاہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا فیض پہنچا ہے۔ تو 1 جنوری اور 2 جنوری کو ان کا عرس پاک ہوتا ہے۔ ایک خراج عقیدت کے طور پر میں نے کچھ اشعار کہے تھے، چاہتا ہوں کہ میں پیش کر دوں کہ کیوں کر نہ ہو غلام زمانہ مدار کا۔ آپ سبحان اللہ بولتے رہیں، چونکہ ہم سب اہل سنت والجماعت کا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام سے، اولیاء اعظام سے، اور ان میں ایک بڑا مقام ہے حضرت زندہ شاہ مدار، جنہیں قطب المدار کہا جاتا ہے، ان کا بڑا مقام ہے۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو صحیح۔ کیوں کر نہ ہو غلام زمانہ مدار کا، محبوب کردگار ہے نانا مدار کا، جس باغ کے ہیں پھول حسین و حسن وہی، اللہ کی قسم ہے گھرانہ مدار کا، خیرات مل رہی ہے زمانے کو ہر گھڑی، خیرات مل رہی ہے زمانے کو ہر گھڑی، پھر بھی بھرا ہوا ہے خزانہ مدار کا۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق اپنی مشہور و معروف کتاب اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ میں آپ تک پیش کر رہا ہوں، کہ حضرت شاہ بدیع الدین مدار، جنہیں قطب المدار کہا جاتا ہے، ان کے متعلق یہ عجیب و غریب احوال و اطوار کی روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ سمدیت کے مقام پر فائز تھے، اور فرماتے ہیں کہ سمدیت جو صوفیاء کرام کا اعلیٰ مقام ہے، آپ کی ریاضت و مجاہدہ کا عالم یہ تھا کہ 12 برس تک ترک طعام کیا، ایک دفعہ لباس زیبتن آپ فرما لیتے۔ تو آپ لکھتے ہیں ایک دفعہ آپ لباس زیبتن فرما لیتے تو بغرض شستن نہ اتارتے، اکثر اوقات اپنا چہرہ مبارک، چہرہ منور باحجاب رکھتے، جس کی نظر آپ پر پڑ جاتی وہ بے اختیار زمیں بوس ہو جاتا، قدم بوس ہو جاتا۔ آپ کا سلسلہ 5 یا 6 واسطوں سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ محقق علی الاطلاق حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب جو بزرگوں کے سوانے پر لکھی ہے اخبار الاخیار میں، اس معرکۃ الآراء کتاب میں آپ نے یہ نقل فرمایا ہے، جس کا ترجمہ میں نے آپ تک پیش کیا ہے۔ حضرت قطب الدین شاہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار، آپ کو زندہ شاہ مدار کہا جاتا ہے، اس کی بڑی وجہیں، خوبصورت وجہیں، تسمیہ کہہ لیجیے، جو میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور موقع سے پیش کروں گا۔ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ آج تک وہ زندہ ہیں، اور ایک روایت میں دوسری چیزیں ملتی ہیں۔ بہرحال آپ کے حوالے سے ایک لطیف بات یہ بھی ملتی ہے، حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان کی طرف، ملک بھارت کی طرف، بر صغیر کی طرف عازم سفر ہوئے تو آپ نے سمندری جس کشتی پہ سواری اختیار کی، سوار ہوئے، جس کشتی پر آپ سوار ہوئے، وہ کشتی والے کو آپ نے باخبر بھی کیا، لیکن شاید کسی نے توجہ نہ دی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کشتی ڈوب گئی، اور آپ ایک تختے پر سوار ہو کر آہستہ آہستہ کسی بھی طرح سے کنارے تک پہنچتے ہیں ہندوستان کے، اور وہ کنارہ گجرات میں کھمبات شریف میں واقع ہے۔ بتایا جاتا ہے تاریخ میں کہ اس کنارے پر خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور استقبال کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بھیجا، اور آپ کو 9 لقمہ بھی آپ نے کھلایا ہے۔ یہ حضرت قطب الدین ہمایوں کا نام اصل ہے حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شان ایسی ہے۔ کھمبات شریف کی وہ جگہ جہاں آپ اترے تھے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور نے حضرت خضر کے ذریعے استقبال کیا، خود حضور تشریف لائے، روایت میں آتا ہے
اس جگہ پر مجھے جانے کا شرف حاصل ہے، اور الحمدللہ چونکہ میرا تعلق بزرگوں سے بڑا گہرا ہے، ہم اللہ والوں سے بڑا گہرا رشتہ رکھتے ہیں۔ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر بھی ہماری حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان سے تمامی حضرات کو مالا مال فرمائے، اور ان کی سیرت پر تمام لوگوں کو، خاص طور سے ان کے سلسلے میں جو لوگ بھی ہیں، ان کو چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی سیرت پر، نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے فیضان و کرم سے ہم تمام